یہ باہر نکلتے ہیں چلتے ہیں. یہ کل پرسوں ایک نیا دھماکہ ہو گیا. گلگت کے چیف جج صاحب نے انکشافات کیے ہیں اور اس پر جو تحقیقات کرنے والے ہیں وہ انصار عباسی صاحب ہیں. پتہ نہیں شاید کچھ میرے سوال میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو گستاخی ہو جائے, بجائے کہ جن پر الزام لگے ان کو بلا کر کچھ کہا جاتا یا پوچھا جاتا, یہاں پہ تو الٹا انکوائری کرنے جو جنہوں نے بریک کی ہے انہیں کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا گیا. جی بالکل, یہ بہت ہی عجیب بات ہے. ہمارے ہاں عدالتیں اس طرح کا نوٹس اتنی جلدی نہیں لیتی, لیکن راتوں رات یہ فیصلہ نمٹا دیا گیا. اور ہوا یہ کہ وہ رانا شمیم صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دیا. وہ ایفیڈیوٹ ابھی تک عدالت میں نہیں دیا, یہ بات کلیئر ہوں. یہ ہاں, صرف سوشل میڈیا ایفیڈیوٹ پہ ہے. دیا. ہاں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ انصار عباسی صاحب نے یہ خبر شائع کر دی. انہوں نے ایفیڈیوٹ نہیں شائع کیا, انہوں نے عامر فاروق کا نام بھی شائع نہیں کیا جو کہ اس ایفیڈیوٹ میں موجود تھا. جی. انصار عباسی سیزنڈ آدمی ہے, ان کی باتوں سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ جرنلسٹ پورے ہیں, وہ پوری تحقیق کے ساتھ بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ سٹوری ثاقب نثار کو بتائی اور ان کا ورژن لینے کی کوشش کی تو ثاقب نثار نے انکار کر دیا کہ یہ بالکل غلط بات ہے. تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے چھاپ کی. اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی جرنلسٹک نارمز کون سے خراب ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص الزام لگا رہا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے, وہ آپ کی ایک عدالت کا چیف جسٹس ہے, گلگت بلتستان کا چیف جسٹس ہے. وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات بہت اہم اہمیت رکھتی ہے. تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر ثاقب نثار صاحب کو, رانا شمیم صاحب کو بلا کر ان دونوں سے پوچھتے, ان سے ایفیڈیوٹ مانگتے, اور اگر ایفیڈیوٹ مل جاتے, دونوں طرف سے فرض کیجئے دونوں طرف سے ایفیڈیوٹ آ جاتے, تو پھر آپ اس پہ انکوائری کا حکم دیتے. یہی طریقہ ہے. لیکن ہوا کیا کہ اس ایفیڈیوٹ کی بات ہی نہیں ہوئی, ثاقب نثار کو بلایا ہی نہیں گیا. جس شخص پہ الزام لگایا گیا اس کی کوئی تفتیش, کوئی اس کی تاریخ, کچھ بھی نہیں ہوا. جس نے خبر چھاپی اس کو, اس کے چیف ایڈیٹر کو بلا کے جناب کا آپ نے یہ خبر کیوں چھاپی ہے, آپ نے توہین عدالت. اب توہین عدالت سمجھ نہیں آتی یار پاکستان میں کس طرح استعمال ہوتی ہے. اب توہین عدالت تو تب بھی تھی جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ایجنسیاں مجھے فیصلے بدلنے پر مجبور کرتی. تو توہین عدالت ہوئی نا. ایک جج کے گھر پہنچ کر اگر اس طرح کی بات ہو رہی ہے اور جج بار میں کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر توہین عدالت ہوئی. لیکن وہ اس کو کوئی توہین عدالت نہیں سمجھتا. تو یہ اس طرح کی بہت مطلب قاضی فائز عیسیٰ کا فیض آباد دھرنے والے فیصلے کو جس طرح اڑایا گیا, اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں, ان کی فیملی کے بارے میں جس طرح کیمپین چلی, ٹی وی پہ پروگرام ہوئے, اس پہ توہین عدالت نہیں ہوئی. تو یہ سمجھ نہیں آتی توہین عدالت کے. انصار عباسی نے کیسے توہین عدالت کر دی, اور کسی بھی جرنلسٹ کو یہ خبر ملتی تو اس نے اس کو بہت بڑا گفٹ سمجھ کر اس خبر کو چھاپنا تھا. توہین عدالت کا تو کبھی انصار عباسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس پہ توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے. اطہر اللہ جو جج صاحب انہوں نے خود کہا کہ میں بڑے بھارے دل سے, بڑے مطلب اس کے ساتھ مطلب یہ مطلب وہ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں مطلب وہ بڑی اطہر رسپیکٹ. بن اللہ بہت بہتر آدمی ہے. انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے, فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, فریڈم آف پریس کے حوالے سے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں ماضی میں. لیکن یہ کیا, یہ کچھ سمجھ نہیں آئی. شام کو ہی نوٹس لے لیا, اگلے دن تک توہین عدالت کے نوٹس بھی بھیج دیے اور شو کاز بھی ان کو جاری کر دیے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ثاقب نثار, یہ ایک ایفیڈیوٹ آیا, ایک ایفیڈیوٹ سے ثاقب نثار شاید بچ, لیکن ایسے درجنوں 50 ایفیڈیوٹ آگے اور بھی آئیں گے. شاید جنرل فیض حمید بھی نکل جائے, جنرل باجوہ بھی سیف ایگزٹ مل جائے. لیکن یہ یاد رکھیے گا ثاقب نثار کا حشر مستقبل بہت برا ہونا ہے اس ملک میں. وہ ایک چلا ہوا کارتوس ہے, وہ استعمال ہو چکا ہوا ہے, اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ڈیم فنڈ میں پیسے بھی پورے ہو گئے تو اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب کب تک اس کو ڈیفینڈ کریں گے, کسی سٹیج پر ان کی قربانی ضرور ہوگی.